یہ ذہنی مریض ہے، یہ بیمار شخص ہے، یہ ایک سازشی ذہن کا شخص ہے جو اب اس آڈیو میں اس سائفر سے کھیلنا ہے، سازش کرنی ہے، ملک کے خلاف سازش، ملک میں آگ لگانے، ملک میں خون بہانے کا حکم ہے۔ جب تمہیں یہ پتہ چل گیا کہ تمہارا تمام تماشا، تم بہروپیے شخص ہو، تم ایک فراڈ ہو، تم جھوٹے شخص ہو، جب تمہیں یہ پتہ چل گیا تمہارا سائفر کا تماشا ختم ہو گیا، گولی کا بہانہ بنا کر ٹانگ پہ پلستر باندھ کر ضمانت پاک میں تم وہاں بنکر میں بیٹھ گئے اور لوگوں کو تم نے سڑکوں پہ مرنے کے لیے چھوڑ دیا، وہاں لانگ مارچ کا کال دے کر اپنے آپ کو گولی مروا کر ضمانت پاک میں بیٹھا رہا، اس کے بعد جیل بچو تحریک کا تماشا لگا دیا، لوگوں کو سڑکوں کے اوپر مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ جو جیل بھرو تحریک اور بچاؤ کا تماشا لگا، اس کا جو حال ہوا وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا۔ جب پتہ چل گیا وہ فیل ہو گیا تو پھر انہوں نے اس شخص کو پوزیشن کیا، وہ مینٹلی چیلنج شخص، اس شخص کو انہوں نے دیکھا، جان بوجھ کر اس کو پوزیشن کیا۔ اور اس کے بعد میں آتی ہوں یہ مریم نواز کی آڈیو میں، جس کو تم نے رات کو بیٹھ کر تماشا لگانے کی کوشش کی، تمہارا یہ مطلب ہے کہ لوگ تمہاری اس باتوں سے بے وقوف بن جائیں گے؟ مریم نواز شریف کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کی آڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اس نے پھر بھی کیا کہا؟ اس نے کہا کہ عمران خان قاتل ہے، اس نے کہا یہ حادثہ ہوا ہے، اور اس حادثے کی وجہ سے ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ لاش کو چھوڑ کر چلے گئے، تو کیا غلط کہا؟ کیا اس نے تمہارے اوپر قتل کا الزام لگایا؟ وہ چاہتی تھی تو لگا سکتی تھی، کیونکہ سارے شواہد اس طرف جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ حادثہ ہے، اور یہ حادثہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس لاش کو چھوڑ کر، پی ٹی آئی ورکر کی چھوڑ کر چلے گئے، یہ کہہ رہی ہیں، وہ اس دکھ اور افسوس کا اظہار کر رہی ہیں۔ اور اس کے بعد جو تقریر کی اس میں بھی یہ نہیں کہا کہ تم قاتل ہو، کیونکہ یہ مقصد نہیں تھا، کیونکہ ملک میں آگ لگانا مقصد نہیں تھا، کیونکہ ملک کے اندر افراتفری پھیلانا مقصد نہیں تھا۔ لیکن تم جانتے ہو کہ تمہیں توشہ خانہ میں، تمہیں ملک کے خلاف فورن فنڈنگ، منی لانڈرنگ میں، تمہیں 190 ملین میں، تمہیں گھڑی چوری میں، تمہیں اپنی بیٹی کو قبول نہ کرنے میں جواب دینا پڑے گا۔ اور کیونکہ تمہارے پاس جواب نہیں ہے، کیونکہ تم گھڑی چور بھی ہو، تم ٹیرین کے والد بھی ہو، تم 190 ملین پاؤنڈ کے ڈکیت بھی ہو، اور تم نے خانہ کعبہ کی گھڑی چوری کر کے، تمہاری بیوی نے ہیرے جواہرات چوری کر کے، 5 کیرٹ کی انگوٹھیاں اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے ڈاکے ڈالے ہیں۔ تم اب کس بات پہ اتر آئے ہو؟ آج تم نے ریلی کی، تحریک کے لیے تیار ہوتا ہے، اسی دن عدالت کی پیشی ہوتی ہے، اسی دن عدالت کی پیشی ہوتی ہے، کہتا ہے میں معذور ہوں، کہتا ہے میں 70 سال کا بزرگ ہوں، اور وہ بیماری کا نام لیتا ہے، میں بول بھی نہیں سکتی، میں یہاں کہہ بھی نہیں سکتی۔ یہ وہ شخص ہے کہ لوگوں کی کمر کی بیماریوں کا مذاق اڑاتا تھا، لوگوں کی مرتی ہوئی بیویاں جو ڈیتھ بیڈ پہ تھیں اس کا مذاق اڑاتا تھا۔ پھر اس نے کہا اس سے بھی بات نہیں بنی، ووٹ آف نو کانفیڈنس تو کامیاب ہو گیا، امپورٹڈ حکومت، رجیم، عالمی سازش، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی۔ اس کے بعد کہا جی میں لانگ مارچ کرنے آ رہا ہوں۔ لانگ مارچ کے وقت ان کے عہدیدار کے گھر کے ٹیرس سے پولیس والے کو گولی لگی، بچے یتیم ہوئے۔ یہ چاہتا تھا، اس نے اس لاش پہ بھی سیاست کی، اور اس نے کہا کہ اس وقت حکومت ان کی حکومت تھی، پنجاب حکومت تھی، اور اس نے اس لاش پہ بھی سیاست کی۔ اس نے گولیاں مروائیں پولیس والوں کو، اور صرف اس لیے مروائیں کہ ملک میں افراتفری ہو، ملک میں آگ لگے اور اس کی سازش کامیاب ہو جائے۔ پر بیٹھ کر یہ کاروبار کر رہا تھا کہ سائفر کے ساتھ کھیلنا ہے، ملک کی خارجہ پالیسی کے ساتھ کھیلنا ہے، کیونکہ میرا اقتدار ختم ہو گیا ہے، بندے خریدنے کیونکہ میں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس میرا کامیاب ہو رہا ہے میرے خلاف۔ یہ اس وقت وزیر اعظم تھا، یہ وزیر اعظم کی کرسی سے ہٹنے کے بعد کی آڈیو نہیں ہے۔ اس کے بعد اسی شخص کے وزیر خزانہ نے، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے وزیر خزانہ نے کہا کہ آئی ایم ایف کو خط لکھو کہ آئی ایم ایف کا پروگرام سسپینڈ ہو۔ یہ اس وقت وزیر اعلیٰ
کہ خیبر پختونخوا فائنانس منسٹر خیبر پختونخوا اور پنجاب کا فائنانس منسٹر، اس شخص کو اس نے کہا ملک تباہ ہو، ملک میں آگ لگے، ملک میں انارکی ہو، ملک میں افراتفری ہو، ملک میں خون بہے. سائفر کی تو کہانی ختم ہو گئی، اب کیا کروں؟ پھر یہ امپورٹڈ حکومت، یہ امپورٹڈ رجیم کا اس نے تماشا کیا عوام کے سامنے. اور پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے وقت ایک اور آڈیو لیکس آئی جس میں اس نے کہا کہ میں نے اتنے بندے خرید لیے ہیں، اتنے بندوں کا بندوبست ہو گیا ہے، اب باقی بندوں کا بندوبست کرنا ہے ممبران کا. یہ وہ شخص ہے جس نے ملک کی سیاست میں، جو سیاست دفن ہو گئی تھی، سینٹ کا الیکشن ہو، کے پی کے کا الیکشن ہو، ووٹ آف نو کانفیڈنس کا الیکشن ہو، اس نے سیاسی منڈی لگائی. وہ سائفر جس پہ خود عمران خان نے کہا کہ امریکہ سے کوئی مسئلہ نہیں، امریکہ نے ہماری حکومت نہیں گرائی. یہ اتنا بے شرم آدمی ہے. اس کے بعد جب سائفر کو کاغذ کو لہرایا تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. تو اس نے کہا یہ تو آگ نہیں لگی ملک کو، ملک میں تو میں نے سول وار کرنی تھی، ملک میں تو میں نے افراتفری پھیلانی تھی. اسی دور میں اس نے کہا کہ ملک کو 4 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جانا چاہیے. اسی شخص نے کہا. یہ وہ شخص ہے جو ڈی چوک پہ قبریں کھودتا تھا، یہ وہ شخص ہے جس نے پی ٹی وی پر حملہ کیا تھا. آتا کیا ہے؟ کتنی ماؤں کی گودیں اجاڑے گا صرف اپنے بھیانک گندے سیاسی کاروبار کے لیے.